أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ جو عدد آیات ہیں، آیات کی جو تعداد ہے، ان کے نقل میں اختلاف ہے، یعنی کبھی کچھ عدد بیان ہوئے ہیں کسی سورے کے، کبھی کچھ عدد بیان ہوئے ہیں، اور ان عدد کی نسبت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف نہیں دی گئی۔ جو اختلاف عدد ہے آیات کی تعداد میں کسی سورے میں، وہ پیغمبر سے نہیں ہے ہمارے پاس، تاریخ میں مختلف لوگوں نے چیزوں نے اس کو بیان کیا، اور بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ موارد کے علاوہ نہیں ہے۔ مرحوم شیخ انصاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے رسالے کے عنوان سے تقیہ کے سلسلے میں، اور تقیہ موارد کے اختلاف سے اور اشخاص کے اختلاف سے 5 قسم رکھتا ہے۔ کبھی واجب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے، اور اسی کی نظیر ہے اگر آپ مقاصد دیکھیں، کتاب مقاصد غیبت کے سلسلے میں، ولو قرآن نے غیبت کی حرمت کے اوپر آیات کو ہم دیکھیں تو حرمت کے اوپر دلیل ہے، ظاہر تحریم ہے، حرمت ہے، لیکن کبھی بھی غیبت کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، موارد کے لحاظ سے حکم مختلف ہو جائے، تقیہ بھی اسی طرح۔ اگر تضاخم ہو جائے دو واجبوں کے درمیان، دو حرام کے درمیان، ایک حرام ایک واجب کے درمیان، یا دو مستحب کے درمیان، اگر کسی ایک کی اہمیت جو ہے دوسرے سے زیادہ معلوم ہو جائے دلیل شرعی سے، تو وہ معتبر ہے، اہم اور مہم دلیل شرعی کے ساتھ، یعنی وہ اہمیت دلیل شرعی سے حاصل ہو ہمیں۔ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے، اس کے گھر کے اوپر حملہ کرے، اس کو قتل کرنا چاہے، تو یہاں پر حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے، لیکن اگر عمومی بات ہو، عمومی حملہ ہو، عمومی جنگ ہو، تو پھر حاکم شرع مجتہد جامع شرائط کی اجازت ضروری ہے۔ اگر متقی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب قتل کر دیے جائیں گے، جس وقت آپ قتل کر دیے جائیں گے، تو امام حسین علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ باہر آئیں گے،
اور جناب امام زمان علیہ السلام کی تجہیز و تدفین و تکفین کو انجام دیں گے، اور پھر امام حسین امام ہو جائیں، کیونکہ امام زندہ امام سے دنیا خالی نہیں رہ سکتی۔ جب امام زمان کی شہادت ہو جائے گی تو امام حسین کو خدا زندہ قبر سے اسی وقت باہر کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دیکھیں امام حسین جب ظاہری طور پر زندہ ہو کے سامنے آئیں گے تو وہ ان کو قتل نہیں کرے گا، وہ امام ہو جائیں گے۔ اب وہ اس دنیا سے طبعی رحلت کریں گے، کیونکہ ان کے لیے ایک موت ہے یعنی رحلت ہے، اور ایک قتل ہے۔ قتل ہو چکا، اب رحلت۔ پھر ان کی رحلت کے بعد امیر المومنین اور امام رسول اکرم ایک ساتھ اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور پیغمبر امام الائمہ ہے، تمام ائمہ کے امام پیغمبر۔ جب بھی پیغمبر ہیں تو وہ سب کے امام ہیں۔ امام زمان جناب عیسیٰ اور تمام کے اماموں۔ دیکھیے جو چیز ہمیں معلوم ہے جب تک پہنچی ہے کہ امام زمان کی شہادت کے بعد امام حسین اس دنیا میں آئیں گے، پھر امام حسین علیہ السلام ایک طبعی رحلت کریں گے، پھر پیغمبر امیر المومنین آئیں گے۔ اب اگر کوئی اور بھی رجعت ہے اکٹھا دفعی تو وہ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یہی اسی چیز کی روایت۔ جیسے کہ روایت میں کہ امام نے خود 11ویں امام کو تجہیز اور تکفین کیا، اور اسی طرح امام زمان کو امام حسین کریں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی رحلت کے بعد پیغمبر آئیں گے، رجعت کریں گے، اور امیر المومنین ایک ساتھ یعنی آئیں گے۔ الان این یادم نیست. بله. نعم. سلام علیکم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو انجیل میں ہے یہ امام زمانہ کے لیے ہے جملہ، اور جو حکم ہے وہ سب کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض افراد کے اوپر کوئی چیز واجب کفائی ہوتی ہے، اگر وہ انجام دے دیتے ہیں تو پھر باقی پر سے اتر جاتا ہے۔
واجبات کفایہ اسی طرح ہے. اسلام کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع، یہ سب واجب کفایہ ہے. اگر ایک قوم کھڑی ہو کر، ایک جماعت کھڑی ہو کر اس کا دفاع کر لے تو باقی اوپر سے چونکہ کفائی ہے باقی اوپر سے ساقط ہو جائے گا. میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا ہے اس سلسلے کو کہ یہ ایک خاص انسان کا صرف نام نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا نام ہے. جیسے کہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور حضرت سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیوں اس بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ تو آپ نے فرمایا عثمان ابن مظعون کی وجہ سے رکھا. نہ وہ عثمان بلکہ عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بہترین اصحاب میں سے تھے. پیغمبر کے زمانے میں اس دنیا سے گئے اور پیغمبر نے وہ خود دفن کیا بقیع میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص شخص کا نام نہیں ہے یہ نام، بلکہ کئی لوگوں کے نام تھے اس دور میں. میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، یہ کوئی اور ہے جس کے نام پر یہ نام رکھے گئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی تو اس نام کا نہیں تھا، اس نام کے بہت سے لوگ تھے. اتفاقاً اسی بہار میں روایت ہے کہ پیغمبر نہیں گئے ان کو لینے، اس کے باپ اس خاتون کو لے کر آئے پیغمبر کے پاس کہ اس کو آپ قبول کر لیجئے، آپ لے لیجئے. پیغمبر نے منع نہیں کیا. پیغمبر خود خواستگاری کے لیے، رشتے کے لیے نہیں گئے، بہار میں موجود ہے. تو ان چیزوں کو ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ پیغمبر نے کہ گھر میں جو یہ خواتین آئیں وہ کس طریقے سے آئیں. عرفہ میں یہ جو دعاؤں میں عدد ہیں اگر یہ معصوم سے نقل ہوئے ہیں، ذکر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 100 بار پڑھے انسان، 1000 بار پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے.
اگر دو سر ہیں کسی بدن میں، اگر ایک حکم میں ہے، اس کو ایک شخص مانا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دو الگ الگ شخص ہیں، ایک ہی بدن ہے، دو شخص ہیں، دو سر ہیں، تو دو شخص مانے جا رہے ہیں، تو مشکل ہے شادی ان کی۔ اگر ہم قرآن سے قرآن کی دلیلیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ دو چیز ہو جائیں گی۔ ہم نے تواتر سے استدلال کیا ہے، ہاں، کہ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ ہم قرآن سے کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دور تب ہوتا جب ہم ایک ہی چیز کے وجود کو اسی کے ذریعے سے ثابت کرتے، یہاں وجود کی ثابت ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور قرآن نہ بھی ہو، مثلا کوئی کہے مفاتی میں کوئی چیز زیادہ ہے، اضافہ ہے، تو اس کو دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ ادعا کر رہا ہے کہ زیادہ ہوا ہے، کم ہوا ہے، اس میں کوئی کہے کہ شیخ انصاری کی فلاں کتاب میں چیز بڑھائی گئی ہے، اس کو دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کم ہوا ہے یا زیادہ، اس کو دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ اگر طلاق باطل تھی تو زوجیت باقی ہے پچھلی، اور یہ جو دوسری شادی ہے یہ باطل ہے، اور چونکہ ان کو علم نہیں تھا اور جاہل تھی یہ خاتون، تو یہ جو اولاد ہے حکم شبہ ہے، شبہ کے حکم رہے گا اولاد کے اوپر، اور شبہ میں تمام حکم جو ہے صحیح کے حکم ہے، اولاد جو ہے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور جس وقت اس کو علم ہو جائے کہ اس کی طلاق صحیح نہیں تھی، باطل تھی، تو پھر یہ نزدیکی نہیں کر سکتی اپنے شوہر سے دوسرے شوہر سے، چہرہ فور الگ ہوگا، وہ باطل ہو جائے گی شادی، اور وہ پہلے شوہر کی زوجہ ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ پھر سے اس کو طلاق دے۔ اور جو اولاد ہے، اولاد شبہ ہے، وہ حلال ہے، شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ حلال ہے۔ حرمت ابدی کے سلسلے میں اختلاف ہے، اگر چونکہ علم نہیں تھا لہٰذا اس کے اوپر حرمت ابدی نہیں آئے گی۔ البتہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حرمت ابدی آ جائے گی، لیکن خود اس میں بھی اختلاف ہے علماء میں۔ فرق یہ ہے کہ حرمت ابدی اس کے لیے جو عدت میں اس طرح کا کام کرے، نہ کہ جس شوہردار خاتون کے ساتھ کرے۔ لہذا بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ذات زوج جو ہے وہ صاحب عدہ کی طرح ہے، لیکن نہیں، بعض سے مشہور علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو حکم ہمارے پاس روایت ہے، دلیل ہے، وہ عدے والی خاتون کے لیے، نہ کہ صاحب شوہر کے لیے۔
حدیث میں ہے کہ شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. رسول نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. اس نے کہا پھر یا رسول اللہ، رسول نے کہا پھر اس سے کہا نہیں غصہ مت کیا کرو. تیسری بار کہا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ رسول نے کہا غصہ مت کیا کرو. 3 بار رسول نے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے. اور خصوصاً بچوں کے لیے کوشش کریں کہ وہ کم غصہ کریں، یعنی ابھی سے نصیحت کریں تاکہ زندگی میں کم غصہ ان کو آئے. دیکھیں شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہے شرعاً چادر پہننا، یا اصل جو حکم ہے یہ ہے کہ اس طرح سے اپنے جسم کو چھپائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور چہرے کے علاوہ کوئی چیز نہ دکھائی دے. اگر ان پر کوئی زینت نہیں، اگر زینت ہے ان کو بھی چھپائے. یہ جو خواتین چادر پہنتی ہیں یا ردا پہنتی ہیں، یہ تعصی کرتی ہیں جناب زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. نعم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعم نعم حدیث میں آیا ہے جناب عیسیٰ جب دنیا میں واپس آئیں گے، یعنی آسمان سے نیچے آئیں گے، آسمان سے زمین پر آئیں گے، اور مسیحی انہیں پہچان لیں گے، اور جناب عیسیٰ مسیحیوں سے کہیں گے کہ یہ میرا بھی امام ہے، امام زمانہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میرا بھی امام ہے اور تمہارا بھی امام. اور اکثر مسیحی جناب عیسیٰ کی بات مان کر جناب امام زمان کے اوپر اور امام زمان سے پہلے کے ائمہ پر ایمان لیا ہوں، لہذا ان میں آپس میں جنگ نہیں ہوگی. ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جنگ کرنے آئیں گے اور امام ان سے جنگ کریں گے. میں نے خود روایت نہیں دیکھا، لیکن قاعدتاً جناب عیسیٰ امام زمانہ کی فوج کے حصے میں سے ہوں گے. لیکن اس کو دور نہیں کہا جاتا. دیکھیں آپ اگر کسی شخص کو جانتے ہیں کہ یہ اچھا بہت اچھا انسان، بہت اچھا انسان، اور اگر وہ آ کر آپ سے، میں کسی کا وکیل ہوں کہ اس کے گھر کو بیچ دوں، آپ اس سے قبول کریں گے؟ نہیں. کیوں قبول کریں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا ہے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب فرمایا کہ میں ہوں تم لوگوں کے اوپر رسول، تو چونکہ لوگ مکے کے پیغمبر کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو چونکہ پہچانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے رسول، لہٰذا ان کے لیے وہ دلیل کافی تھی. یہ سب کے لیے دلیل ہے. روایت میں جناب ادریس کے لیے ہے کہ وہ آسمان پہ گئے، اور جناب عیسیٰ کے لیے کہ وہ آسمان پہ، یہ دو کے لیے ہے. لیکن باقی انبیاء بھی گئے، میری نظر سے نہیں گزرا ہے.
دیکھیں مومن اپنی شرط کے اوپر عمل کریں گے مگر یہ کہ کوئی شرط حرام کو حلال کر رہی ہو یا حلال کو حرام کر رہی ہو. اگر کوئی شرط کرنے کہ ہمیں ارث ملے گا، چونکہ دلیل پہلے سے موجود ہے کہ عقد موقت میں وراثت نہیں ملے گی، تو یہ خلاف ہے اصل حکم کے. چونکہ نص موجود ہے کہ ارث نہیں ملے گا زوجہ موقت کو. مرحوم شیخ نے مقاصد میں اس کو شرط کے سلسلے میں بیان کیا ہے. اگر عقد کے اطلاق کے خلاف ہو شرط تو وہ صحیح ہے شرط کے لحاظ، لیکن اگر خود مقتضی عقد کے خلاف ہو شرط تو باطل ہے. مثلا کوئی کسی شخص کسی خاتون سے شادی کرے، چاہے موقت چاہے دائم، وہ کرے کہ ہم نزدیکی نہیں کریں گے، یہ صحیح ہے. لیکن اگر یہ شرط ہے کہ وہ محرم نہیں ہوگی اس کی ماں، اس کا یہ نہیں ہو سکتا. ساس محرم ہو جائے گی عقد کے ساتھ، یہ منع نہیں کر سکتے. تو شرط کی دو قسمیں ہیں. اگر مقتضا کے خلاف ہو شرط، ارث کی تعبیر سے خلاف مقتضا ہے. ہم اگر یہ کیوں کرے کہ جب یہ شوہر مر گیا تو جتنا مثلا فلاں کو ملے گا اتنا مجھے بھی ملے، تو یہ وصیت ہے. وصیت کے عنوان سے یہ ارث نہیں ہوگا، وصیت. ارث کے لیے منسوخ چونکہ نص موجود ہے، بس اسی کو ملے گا جس کے نام ہے اور جس کے یہ حصہ ہے. وصیت میں کوئی مسئلہ نہیں. وصیت آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اجنبی کو بھی دے سکتا ہے انسان اپنی جائیداد. اجنبی شده اما با طبق وصیت فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون. ہاں چونکہ وصیت ہے تو صرف ثلث سے دے گا. چون وصیت دلیل داره از ثلث از اصل نمیشه. بله میں نے عرض کیا یہ لہذا فقہا نے اس کو دو چیزوں کو خلاصہ کیا کہ اگر کسی معاملے میں مقتضا کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے شرط، لیکن اگر اطلاق کے خلاف ہو، مطلق ہونے کے خلاف ہو تو وہ قبول کی جا سکتی شرط. یعنی عقد وقتی که شرط نباشه اینجوریه، اگه اینه وقتی که شرط شد خلاف اطلاق اشکال نداره. دلیل موجود ہے. کوئی بھی شرط جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے وہ قبول نہیں ہے. المؤمنون عند شروطهم الا وقت اگه خلاف مقتضای عقد باشه احل حراما حرام حلالا میشه. میں نے عرض کیا کہ مقتضی عقد کے خلاف دلیل ہے کہ یہ نہیں قبول ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.